ماہ محرم کی سب سے برکت اور عظمت والی رات یعنی عاشوراء کے دن کی وہ خاص نماز جو پورے سال میں صرف ایک بار آتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو اللہ پاک کو اس قدر پسند ہے کہ جو مرد خواتین اس رات اسے پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ کے سب سے پیارے اور پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اس دن ان کے ہاتھوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی، انہیں اسی رات سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، روزی کی تنگی ہو، قرضے کا بوجھ ہو، گھر میں برکت نہ ہو یا کوئی ایسی خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اس ایک نماز کی برکت سے آپ اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مبارک دن اور رات میں اس نماز کی کل کتنی رکعتیں ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ وقت سے پہلے آپ کو اس کا پتہ چل جائے، آپ اس بڑی برکت سے محروم نہ رہیں۔ عاشوراء کا یہ دن صدیوں سے اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ جب ہم اس چینل پر اس نماز کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں تو ہزاروں بھائی اور بہن اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، حالات بدلتے ہیں۔ آج تک جس نے پورے یقین سے یہ نفل نماز پڑھی، انہیں وہ سب کچھ مل گیا جو انہوں نے مانگا، کیونکہ یہ دن برائیوں سے نجات اور کامیابی کا دن ہے۔ مرد ہیں، خواتین ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، یہ نماز سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اور نیت اتنی آسان ہے کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بس اب آپ نے ویڈیو کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ آخر تک سمجھنا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو اس بڑی برکت سے دور کر سکتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس نماز کے آسان اور صحیح طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر محرم اور خاص طور پر عاشوراء کا یہ دن اتنا بڑا کیوں ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے، یہ ان 4 پاک مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں عزت والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، ان میں سے اس مہینے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کا سب سے زیادہ فائدہ اور ثواب ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ ان روزوں میں سب سے خاص مقام 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کو حاصل ہے۔ اس دن کی بڑائی اور رحمت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، صبر، شکر اور سچائی پر جمے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول پاک مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس دن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی بڑا اور مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے سب سے بڑے دشمن یعنی فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس بڑے احسان اور شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب اللہ کے نبی نے شکرانے میں روزہ رکھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا، امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا شوق دلایا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کر کے اس بڑے دن کا روزہ لازمی رکھیں، اور اگر آپ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ خاص نماز بھی پڑھتے ہیں تو جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، سونے پر سہاگا ہو جائے، تو یہ آپ کی زندگی میں بالکل سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس دن کو غفلت میں، سستی میں یا فضول کاموں میں بالکل بھی مت گزاریے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھ سکے تو کم از کم یہ نماز ضرور پڑھ لیجئے جو میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ پھر آپ خود دیکھیے گا کہ پورا سال آپ کے گھر میں کیسے برکت کی بہاریں آتی ہیں، کیسے انعام و رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آپ کا گھر مال و دولت سے، روزی کی زیادتی سے بھر جائے گا، آپ پر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جو نیت آپ کے دل میں ہوگی، جو خواہش سالوں سے ادھوری ہے، وہ اس مبارک دن کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی سچی برکت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب میں آپ کو اس مبارک نماز کے اصل طریقے کی طرف لے جاتا ہوں۔
آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس دن اور رات میں کل کتنی رکعتیں پڑھنی ہے اور ان کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، آپ نے یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ جب آپ اس نماز کے لیے مصلی پر بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں اس بڑی قربانی کا دھیان ضرور ہونا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی کے نواسے حضرت امام حسین نے کربلا کی زمین پر پیش کی۔ ظالم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے انہوں نے سچائی اور دین کو اونچا رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر نماز نہیں چھوڑی۔ جب آپ انہیں نئے سال کے اس مبارک مہینے میں یہ نفل نماز پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ اس کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس نماز کا ثواب اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا پورا طریقہ، اس کی نیت کے مبارک الفاظ، اس کے اندر پڑھی جانے والی خاص صورتیں ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، ایک ایک حصہ آسان الفاظ میں بتاؤں گا تاکہ میرا کوئی بھی بہن یا بھائی اس دن کی بڑی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ لیکن اس طریقے کو ہمیشہ شروع کرنے سے پہلے اس بڑے موضوع کو پورا سمجھنا ضروری ہے، جس کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر ظلم کی حد کر دی، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر نکلے۔ فرعون نے اپنے پورے لشکر اور طاقت کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ ایک ایسا وقت آیا جہاں آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی پوری فوج تھی۔ حضرت موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، کہنے لگی کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہماری موت پکی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی کے پکے یقین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ نے پورے ایمان کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا، بیچ میں سے سوکھے راستے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم حفاظت کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون اپنے غرور سمیت اس سمندر میں ڈوب گیا۔ اس بڑے معجزے کے شکرانے کے طور پر جو عبادت کی جاتی ہے، اس کا طریقہ اور نیت اب میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتانے جا رہا ہوں۔ دھیان سے بیٹھیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس مبارک دن اور رات کی اصل عبادت کے طریقے کی طرف، جس کی نیت اور پڑھنے کا طریقہ آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات کو بالکل کھول کر آسان الفاظ میں بیان کروں۔ مجھے بہت سے بھائی اور بہنیں کمنٹ پہ لکھتے ہیں جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں، حضور ہمیں بالکل سادہ زبان میں سمجھایا کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو آج میں آپ کو بالکل سادہ لفظوں میں بات کروں گا تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور ہاں، میرے کچھ پڑھے لکھے بہن بھائی یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو بنانا میرا مقصد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میرے ایک ایک لفظ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر 2 منٹ ویڈیو لمبی بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر اس کی برکت سے پورا سال آپ کے گھر میں روزی کی بہار آ جائے۔ اس لیے تھوڑا صبر اور دھیان کے ساتھ اس طریقے کو سمجھ لیں۔ اس دن آپ نے 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ میں سب سے پہلے آپ کو پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ اور ان کا بڑا فائدہ بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ چاہیں تو دل میں سوچ لیں یا زبان سے کہہ لیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز عاشوراء کے، اللہ تعالیٰ کے لیے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہ الفاظ مشکل لگے تو سادہ زبان میں کہیں کہ میں اللہ کے لیے عاشوراء کی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، آپ کی نماز بالکل صحیح ہوگی۔ نیت کے بعد جب آپ ہاتھ باندھ لیں تو پہلے ثنا پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب یہاں پر نماز کا اصل راز شروع ہوتا ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پورے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پورے 10 بار۔ پھر آپ نے رکوع اور سجدہ پورا کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں اسی طرح پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیریں۔ یہ آپ کے پہلے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں گے کہ سورہ اخلاص ہی 10 بار کیوں؟ تو میرے دوستو، سورہ اخلاص قرآن کی وہ مبارک صورت ہے جس پہ اللہ نے اپنے ایک ہونے اور اپنی طاقت کا ذکر کیا۔ پیاری حدیث کا مطلب ہے کہ جو انسان ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس سے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، جو 3 بار پڑھے سے پورے قرآن کا ثواب ملے۔ لیکن جب آپ عاشوراء کے اس پاک دن اس نماز کے اندر اسے 10 بار پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نماز آپ کے سالوں پرانے مسائل کو جلدی دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔
اسلامی کہانیوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پیارے نبی کے سامنے حاضر ہو کر روزی کی تنگی، غریبی کی شکایت کی، تو ہمارے پیارے نبی نے گھر داخل ہوتے ہی سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے انہیں اس قدر مالدار کر دیا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسی بھی امیر ہو گئے۔ جو انسان عاشورہ کے دن اس خاص طریقے سے یہ نفل نماز پڑھے گا، اس کے گھر سے غریبی، بہانے، پریشانیاں کیسے دور نہیں ہوں گی۔ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، قرضے کے پہاڑ جیسے بوجھ ختم ہو جائیں گے، ہر دلی اور جسمانی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس بڑی عبادت کا حصہ بننے کے لیے، اس مبارک دن کی خاص اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا کام ضرور کرنا ہے۔ ابھی کبھی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوری محبت کے ساتھ 5 بار درود پڑھ کر اپنا نام ضرور لکھیں۔ ہماری جو خاص دعا اس دن ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ کا نام لے کر آپ کی ضرورت کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہزاروں لوگ آمین کہتے ہیں تو اللہ کسی ایک کے آمین کے صدقے سب کی جولی بھر دیتا ہے۔ چلیے اب جلدی سے کمنٹ کیجئے، اس کے بعد آپ کو اگلے 4 نفلوں کا طریقہ اور خاص تسبیح بتاتا ہوں جس سے پورا سال روزی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک ایسی برکت والی اور حیران کن بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس سے سن کر آپ کے ایمان کو ایک نئی طاقت ملے گی اور آپ اس دن کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ یہ جو سال چل رہا ہے، اس میں ایک ایسا سبق اور اتفاق سامنے آنے والا ہے جو صدیوں بعد نصیب ہوتا ہے، مگر ایسا مبارک اتفاق اور کیلنڈر کا ایسا حیران کن طریقہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس سال سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ عاشورہ کا دن یعنی 9 اور 10 محرم کے یہ 2 بڑے دن بالکل جمعرات اور جمعہ کے مبارک دن آ رہے ہیں۔ ایک طرف عاشورہ کا بڑا دن، بڑی تاریخ، اور دوسری طرف تمام دنوں کا بادشاہ یعنی جمعہ کا دن۔ یہ دونوں مبارک برکتیں ایک ساتھ جمع ہو چکی ہیں۔ جو رات آپ کو ملنے والی ہے وہ جمعہ کی رات ہے، جو خود عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی رات ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا موقع برسوں نہیں، صدیوں میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس سال اپنی سستی یا غفلت کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے گوا دیا تو شاید پوری زندگی آپ اسی بڑی برکت کے لیے ترستے رہیں گے۔ یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، صدیوں بعد یہ موقع ملتا ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے جمعہ اور جمعرات کے مبارک وقت میں پورا کرنے کی کوشش لازمی کریں۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال عاشورہ کا دن اور جمعہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس مبارک دن ہمارے اس چینل پر ایک بہت بڑی اجتماعی دعا ہونے جا رہی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں اور بعد میں خود کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اس سال کی دعا اس لیے اور زیادہ خاص ہے کیونکہ اس میں ہم آپ سب کے لیے رو رو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے کاروبار میں نقصان ہے، گھر میں روزی اور دولت کی تنگی ہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کسی اپنی سچی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اس دعا میں آپ کی ہر دلی خواہش، ہر ضرورت، ہر دکھ کے لیے خاص طور پر نام لے کر دعا کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دعا میں اگر ایک معصوم بچہ یا کوئی نیک بندہ بھی آمین کہہ دے تو اللہ سب کی جولی بھر دیتا ہے۔ اس مبارک دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے آپ نے ابھی کے ابھی پوری محنت کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں 5 بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی ضرورت لکھنی ہے۔ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 بار درود لکھ کر اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کا نام ہماری دعا میں شامل ہو سکے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، ابھی کمنٹ کیجئے، اور اس مبارک طریقے سے جو اگلے 2 نفل ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، انہیں کس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، ان میں کون سی مبارک تسبیح پڑھنی ہے، جس سے پورا سال آپ کے گھر میں دولت اور برکت کی بارش ہوتی رہے گی، وہ بڑا طریقہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پہلے 2 نفل پورے کرنے کے بعد، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھوانے کے بعد، اب آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو اگلی 2 رکعت ہیں، یہ کوئی عام نفل نہیں ہے۔ یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کی نیت سے۔ کسے پہنچانے کے لیے؟ کربلا کے شہیدوں، خاص طور پر ہمارے نبی کے نواسے امام حسین کو اور ان کے پاک گھر والوں کو، ساتھیوں کی پاک روح کو تحفہ دینے کے لیے پڑھنے ہیں۔ عاشورہ کا دن جہاں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور شکر کا دن ہے، وہاں دوسری طرف یہ 10 محرم کا دن ہے، امام حسین کے غم کا دن ہے۔ یہ وہی تاریخی دن ہے جب کربلا کے ریگستان میں دین اسلام کو بچانے کے لیے حضرت امام نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا۔
جب آپ اس مبارک عاشورہ کے دن ان کے نام کا ثواب پہنچاتے ہیں تو گویا آپ ان کی برکت اور محبت کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں۔ اس نماز کی برکت سے آپ پر ایسی خاص رحمتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے سال بھر کے بگڑے ہوئے کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان 2 نفلوں کو پڑھنے سے پہلے جو تسبیح سے بہت دھیان سے سمجھ لیجئے، 2 نفل کا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فوراً کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ایسی خاص تسبیح پڑھنی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا کہ یہ بہت بڑا فائدہ اور ثواب دیتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، قیامت کے دن ترازو پر سب سے باری ہوں گے، اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی جب روزی کی تنگی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، تم اللہ کی اس تسبیح سے کیوں غافل ہو جس کی برکت سے پوری دنیا کو روزی دی جاتی ہے؟ آپ نے یہی تسبیح بتائی اور فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، دنیا تمہارے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گی۔ جب اس تسبیح کا عام دنوں میں یہ مقام ہے تو جب صدیوں بعد آنے والے اس عاشورہ کے دن جو کہ جمعہ کا دن بھی ہے آپ اسے پڑھیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ تسبیح آپ کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے سمندر کی جاگ ہو۔ آپ نے اس مبارک تسبیح کو 100 بار پڑھنا ہے، گنتی میں غلطی مت کیجیے گا، پورے 100 بار پڑھ کر آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اگلی 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب جب آپ 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیں تو فوراً کھڑے ہو جائیں، نیت کریں۔ نیت کے الفاظ بہت آسان ہیں، زبان سے کہیں یا دل میں ارادہ کریں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل ثواب پہنچانے کے لیے کربلا کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ عام دنوں میں 3 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، مگر عاشورہ کی برکت سے آپ کو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیریں۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور کہنا ہے کہ یا اللہ، میں نے یہ جو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جو تسبیح پڑھی، اس کا جو بھی ثواب ہے یہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی، پھر حضرت امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کی پاک روح کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جیسے ہی آپ ان کا نام لے کر یہ تحفہ پیش کریں گے، کربلا کے شہیدوں کی روحیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اب اس مبارک طریقے سے جو آخری 2 رکعت نفل رہ گئے، یعنی حاجت کی، صلاۃ الحاجت کی نماز، جنہیں پڑھتے ہی آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی، گھر میں دولت کی بارش ہوگی، وہ آخری 2 رکعت نفل کیسے پڑھنی ہے، ان کے بعد کون سا اللہ کا خاص نام پڑھنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ویڈیو کا سب سے اہم حصہ اب شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم بڑھتے ہیں اس مبارک اور صدیوں بعد آنے والی جمعرات اور جمعہ کی رات سب سے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی آخری 2 رکعت نفل نماز کی طرف۔ یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، یعنی اپنی ان دلی خواہشوں، پریشانیوں اور ضرورتوں کے لیے جو سالوں سے ادھوری ہیں۔ آپ خود سوچیں گے کہ آپ نے پہلی 2 رکعت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کر لی، دوسری 2 رکعت میں آپ نے کربلا کے شہیدوں کو ثواب پہنچا کر ان کی خوشی کو حاصل کر لیا۔ اب آپ کا دل اور روح بالکل پاک ہو چکی۔ اب آپ اللہ پاک کے سامنے اپنی ضرورت رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے قرضے کے پہاڑ جیسے بوجھ سے آپ کی نیندیں اڑ چکی ہیں، گھر میں روزی اور دولت کی ایسی تنگی ہے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بیٹی یا بیٹے کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، یا کسی سے سچی محبت کا مسئلہ ہو، یا کوئی ایسی پرانی بیماری جس سے آرام نہ ملتا ہو، اس عاشورہ کے دن پورے یقین کے ساتھ ان 2 نفلوں کی نیت کیجیے۔ اللہ کے سامنے آپ کا رونا ضائع نہیں جائے گا۔ میں آپ کو اس نماز کی طاقت کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے ایک دیکھنے والے بھائی سے پیش آیا۔ وہ سالوں سے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، کاروبار بالکل بند ہو چکا تھا، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا مگر ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ پھر جب پچھلے سال انہوں نے عاشورہ کے دن ہماری بتائی ہوئی اس ترکیب کے مطابق یہ حاجت کے نفل پڑھے، اللہ کی قسم اگلے ہی ہفتے ان کے لیے ایسے غیب سے راستے پیدا ہوئے کہ ان کا سالوں پرانا قرضہ ایسے اتر گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ان کے کاروبار میں ایسی برکت آئی کہ آج وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ اثر ہے اس مبارک دن کی عبادت کا، کیونکہ عاشورہ کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔
اب اس آخری نماز کا طریقہ اور خاص طریقہ بہت دھیان سے سمجھیے۔ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی، اللہ کے لیے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کوثر 3 بار اور اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی ہی جگہ بیٹھے بیٹھے 10 بار درود شریف، 100 بار سورہ اخلاص اور 111 بار اللہ کا نام یا قاضی الحاجات، اے ضرورتیں پوری کرنے والے پڑھیں۔ رو رو کر اپنی ضرورتیں دعا کریں، آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی، گھر مال و دولت سے بھر جائے گا اور پورا سال آپ خوشحالی میں گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، حاجت کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اب اس پورے مبارک طریقے کی سب سے اہم شرط کی طرف آتے ہیں۔ اس مبارک تسبیح اور اللہ کے خاص نام کے بغیر یہ کام بالکل ادھورا ہے۔ آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں اور فوراً پورے یقین کے ساتھ سورہ اخلاص کی تسبیح کرنی ہے۔ پیاری حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ جو انسان اسے دل سے پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن جب آپ محرم اور عاشوراء کے صدیوں بعد ان پاک دنوں میں اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کی قسمت کا بند تالا کھل جاتا ہے۔ جو اللہ کے اس مبارک دن سورہ اخلاص کا سہارا لیتا ہے، اللہ اس کے گھر میں روزی اور دولت کی ایسے چشمے بہاتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو روزی چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، شادی اور سچی محبت میں کامیابی چاہیے، یا دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہو، اللہ ایسے غیب کے دروازے کھولے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس عاشوراء کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پوری 100 بار ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ یہ اس کام کی اہم شرط ہے، اس سے ہرگز مت بھولیے گا۔ سورہ اخلاص پوری 100 بار پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے اللہ پاک کا سب سے زیادہ اثر کرنے والا مبارک نام یا قاضی الحاجات پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا قاضی الحاجات کا مطلب ہے اے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ وہ بڑا نام ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، فرشتے زمین پر اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں۔ عاشوراء کی اس برکت والی رات میں آپ نے اس مبارک نام کو پورے 111 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 111 بار یہ پڑھ لیں، آپ کی ضرورت سیدھی اللہ کے سامنے قبول ہونے پہنچ جائے۔ تو اس پورے مہینے مبارک وظیفے کو پورا کرنے کے لیے آخر میں آپ نے پوری محبت کے ساتھ صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھتے ہی آپ کا یہ پورا کام اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا، آپ کی ہر دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے گھرانے سے حضرت امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں حسین زندہ باد لازمی لکھیے گا۔